الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں موجودہ سماج میں طلاق کا، خلا کا بڑھتا ہوا جو رجحان چل رہا ہے، اس کے اسباب سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا شروع کیا کہ آپ حضرات اگر ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہم اپنے سماج میں بڑھتے ہوئے طلاق کے رجحانات پر قابو پا سکتے ہیں۔ گھر گھر جو انتشار، لڑائی اور جھگڑے ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر جو باتیں اور جو چیزیں کسی کے گھر کے ٹوٹنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقف ہونا، اور دوسرا سبب ہے رشتے کا غلط انتخاب کرنا، اور تیسرا سبب شادی بیاہ کے موقع پر گناہوں کی کثرت، اور چوتھا سبب میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا۔ اب تک ان چار اسباب سے متعلق تفصیلی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے۔ آج کی جمعہ میں پانچواں سبب اس سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ سبب ہے غصے میں بے قابو ہونا۔ غصے کے اندر انسان کا انتہائی قدم اٹھانا، یہاں تک کہ بات اور نوبت طلاق اور خلا تک پہنچ جائے۔ اس سے متعلق اس جمعہ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو شرح صدر کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تمہیدی اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ پہلی چیز ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر اسی کو انسان کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہٹ جائے تو پھر اس کو انسان نہیں کہا جاتا۔ وہ باپ جو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، ان کے لیے راحت و اسباب کے سامان میسر کرتا ہے، ان پر فدا ہوتا ہے اور اپنی جسم کی ساری قوت و توانائیوں کو ان پر لگاتا ہے، ان کی زندگی اور مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کرتا ہے، ایسا باپ ایک وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پر اس کے جسم سے روح ختم کرتے۔ اب وہ بچے، وہ بیوی جو اپنے شوہر پر فدا تھی اور وہ بچے جو اپنے باپ پر فدا تھے، 2 دن روح نکلنے کے بعد اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ جلدی سے اس مردے کو یہاں سے لے جاؤ، ہم اس کو رکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی چیز ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر وہ انسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے لیے جو ضرورتیں تھیں، جو غذائیں تھیں، وہ زمین ہی کے اندر رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی سے جو چیز بنی تھی اس کی ضرورت اور اس کے تمام تر تقاضے اللہ نے مٹی ہی میں رکھے۔ انسان میں دوسری چیز ہوتی ہے روح۔ یہ روح اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک لوگ آپ سے روح سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ روح یہ اوپر کی چیز ہے جو اللہ کے حکم سے آتی ہے اور انسانی جسم میں پڑتی ہے۔ اب چونکہ انسان کی جو روح تھی وہ اوپر سے آسمان سے آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس روح کی جو غذا ہے، اس کے جو ضرورتیں اور تقاضے ہیں، اس کا پورا سامان آسمان سے وابستہ کیا۔ جسم مٹی کا بنا ہوا تھا تو اس کے تمام تر تقاضے اور ضرورتیں مٹی سے، اور روح چونکہ عالم بالا اور آسمان سے خدا سے تعلق رکھتی ہے تو اللہ نے اس کے تقاضے اور اس کی ضرورتیں بھی آسمان سے وابستہ کر رکھی۔ جس طرح انسانی جسم کے لیے مختلف غذائیں ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، مختلف قسم کے اناج ہیں، انسانی جسم کو بھوک لگتی ہے تو اللہ نے یہ سب کی سب چیزیں رکھی، انسان اس کو کھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے بھی غذائی سامان رکھا ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے۔ روح کے لیے جو غذا ہے وہ کلام پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام ہے، نیکی کے تمام معاملات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ جب انسان ان کاموں کو کرتا ہے تو انسانی کی جو روح ہوتی ہے وہ غذا حاصل کرتی ہے۔ اگر انسان دنیا کے انسانی جسم، دنیا کی جو غذائیں ہیں، اگر اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ کمزور، ناتواں ہوتا ہے۔ ایسے ہی روح کا معاملہ ہے،
اگر ایک مسلمان دینی اعمال، تلاوت، نماز، اپنے آپ کو اس پورے ماحول سے دور کر لے تو اس کی روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ جیسے جسم کمزور ہو کر مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی روح بھی کمزور ہو کر مرجھا جاتی ہے۔ اب انسانی جسم کو جس طرح بیماریاں لگتی ہیں، ایسے ہی روحانیت کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ جسم کو بیماریاں، کبھی نزلہ آتا ہے، کبھی بخار آتا ہے، کبھی درد ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف قسم کے ڈاکٹر رکھے ہیں، مختلف قسم کی علاج اور دوائیں رکھی ہیں، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، مختلف قسم کی دوائیں ہیں۔ انسان جب بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا جسم تو مختلف ڈاکٹروں سے رجوع ہوتا ہے، ان کو دکھاتا ہے، ایکسروں کے ذریعے تشخیص کی جاتی ہے کہ اس کے جسم کو کون سا مرض لاحق ہے، پھر اس کے مطابق ڈاکٹر اس کے لیے علاج اور دواؤں کی تجویز کرتا ہے، اور انسان پھر ان دواؤں کو استعمال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو صحت، تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جسم بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اب روح کو کیا بیماریاں لگتی ہیں؟ روح کو بیماری لگتی ہے کبھی کفر و شرک کی، کبھی بدعات و خرافات کی، کبھی نفاق کی، کبھی حسد کی، کبھی ناشکری کی، کبھی حد سے زیادہ غصہ کرنے کی اور غصے میں بے قابو ہونے کی۔ اس قسم کی مختلف بیماریاں لگتی ہیں۔ اب ان بیماریوں کے لیے بھی جہاں انسان کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی۔ کہا کہ اے لوگو، جیسے تمہیں جسمانی بیماریاں لاحق ہوں تو دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان سے علاج لیتے ہیں۔ روح کو بیماری لگ گئی تو اس کا اصل علاج اللہ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہوا۔ انبیاء کے دنیا سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو انبیاء کے نسخے، ان کی جو تعلیمات تھیں، وہ ان کے وارثین کو عطا فرمائی، اور وارثین ہے حضرات علماء کرام۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر اللہ نے ولایت کا سلسلہ باقی رکھا ہے، اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد لاکھوں اللہ کے ولی آتے رہے، اور ابھی بھی موجود ہے، اور قیامت تک وہ اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں موجود رہیں گے۔ اب انسان کو جو روحانی بیماریاں لاحق ہیں، انسان ان کے پاس جائے، ان کی صحبتوں میں رہے، اٹھے بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں کی برکت سے، ان کی مجلسوں میں آنے جانے سے اس کی تمام روحانی بیماریوں کا علاج فرماتے ہیں۔ روحانی بیماریوں کا علاج ان لوگوں کے پاس کس طرح ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ انہوں نے حضرت کو خط لکھا۔ دیکھیے، یہ مریدی جس کو کہتے ہیں، مریدی کہتے ہی اس کو ہیں کہ اپنے شیخ سے برابر متعلق رہنا، اپنے احوال اور کیفیتوں سے ان کو باخبر رکھنا۔ یہ کہ آپ نے کسی سے بیعت کر لی، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ خالی بیعت ہو جانا یہ چیز آپ کو نجات نہیں دیتی۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اصلاحی تعلق ان سے قائم کرنا، اور پھر اپنی جملہ کیفیتوں سے 8 دن میں، 15 دن میں، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر ان سے ملاقات کر کے اپنے احوال اور کیفیات سے انہیں باخبر کرنا، اور پھر اس پر وہ جو نسخہ اور تجویز دیتے ہیں اس پر عمل کرنا، پھر 10-15 دن کے بعد پھر رجوع کرنا، اور یہ سلسلہ زندگی کی آخری سانس تک برقرار رکھنا، اس کو مریدی کہتے ہیں، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگوں نے
بیعت کا مطلب بس یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوا جائے اور بس، اور سب پاپ ختم ہو گئے اور خود کو نجات مل گئی۔ اس کو نہیں کہتے بیعت، اس کو نہیں کہتے مریدی۔ مریدی کہتے ہیں اصلاحی تعلق قائم کرنا۔ خیر، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ انہوں نے حضرت کو خط لکھا۔ خط یہ لکھا کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور میری طبیعت میں غصے سے متعلق زیادتی پائی جاتی ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ حضرت نے اس مرید کو جواب بھیجا۔ جواب یہ تھا کہ وہ مرید لکھنؤ میں رہتے تھے۔ حضرت نے کہا کہ تم لکھنؤ کے اندر تمہارے اپنے پاس ایک مولانا ہے جن کا نام ہے مولانا محمد حسن صاحب، ان کی مجلسوں میں آتے جاتے رہو، ان کے پاس بیٹھے رہو، تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اب مرید کو جب اپنے شیخ کا خط آیا تو مرید شیخ کے حکم کے مطابق مرید مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آنے جانے لگے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جب بھی مجلس ہوتی تھی جاتے تھے، آتے تھے۔ پھر 1-2 مہینے ہوئے، اس مرید نے پھر اپنے شیخ کو خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ حضرت الحمدللہ میری طبیعت کے اندر غصے کی جو تیزی اور کیفیت تھی وہ الحمدللہ مکمل ختم ہو چکی ہے۔ اب میرا مزاج بالکل نارمل ہے، غصہ زیادہ اب نہیں آتا، بالکل اچھے طریقے پر ہوں۔ پھر اس مرید نے اس خط میں دوسری بات اپنے شیخ سے لکھی، حضرت بڑی عجیب بات ہے، آپ نے حکم دیا میں جا کر مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتا رہا، کبھی میں نے ان سے نہیں کہا کہ مجھے شیخ نے کہا کہ آپ کی مجلس میں آؤں، کبھی میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میرے طبیعت کے اندر غصے کی زیادتی ہے، اور کبھی انہوں نے اس پوری مجلس 1-2 مہینے کے عرصے میں غصے سے متعلق کوئی بات بھی نہیں کی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ میرے اندر کا غصہ نارمل حالت پر کیسے آیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو پھر جواب لکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم نے مجھے خط لکھا کہ تمہاری طبیعت کے اندر غصہ زیادہ ہے تو میں نے مولانا محمد حسن صاحب کی مجلس میں تمہیں جانے کا حکم دیا۔ مولانا محمد حسن صاحب بڑے حلیم الطبع اور بڑے غصے پر کنٹرول اور قابو کرنے والے انسان ہیں، ناگوار باتوں پر درگزر کرنے والے آدمی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم جاؤ، اور تم گئے اور جا کر ان کی مجلس میں میرے حکم کے مطابق پابندی کے ساتھ بیٹھتے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو صفت تھی غصے پر کنٹرول کرنا، اللہ نے وہ صفت ان کے دل کی تمہارے اندر منتقل فرما دی۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت، اور انسان کی روحانیت کو جو بیماریاں لگتی ہیں اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہیں اور نہیں رکھا، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے پاس اور انبیاء کے اب وارثین کے پاس رکھا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی انسان جسمانی بیماریاں لاحق ہو، علاج نہ کروائے، علاج کروا بھی دے، اس کو صحت نہ ملے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ موت تو ایک دن آنی ہے، اور جب وہ موت آئے گی تو وہ ساری کی ساری بیماریوں کو فنا کر دے گی۔ موت کے بعد وہ بیماریاں جو انسان کو لاحق تھیں اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس کے برخلاف جو روحانی بیماریاں ہیں، اگر انسان اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کا علاج نہ کروائے، وہ انسان کو زندگی کی آخری سانس تک نقصان پہنچاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان مر بھی جائے تو قبر میں بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔
اور پھر قبر کے بعد حشر کے اندر بھی انسان کے لیے وہ نقصان کا سبب ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی روحانی بیماریوں سے متعلق بڑا باخبر ہونا چاہیے اور ان بیماریوں کے علاج کی جستجو رکھنی چاہیے۔ دوسری بات اس موقع پر جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں میں غصے میں بے قابو ہونا اور غصے میں تیزی آنا ایک بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری کے جو نقصانات ہیں یہ اتنے زیادہ اور اتنے بھیانک ہیں کہ ہم اس کا تصور اور اندازہ تک نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، غصہ دین کو ایسے ختم کرتا ہے، غصہ دین کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایل و شہد کو خراب کرتا ہے۔ تو یہی غصہ ہوتا ہے، جب اس کی زیادتی ہوتی ہے تو انسان اسی غصے میں دوسرے کا قتل کرتا ہے، اسی غصے میں انسان دوسرے کو گالم گلوچ کرتا ہے، اسی غصے میں انسان دوسرے کو پیٹنے لگتا ہے، اسی غصے میں ایک بیوی اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، اس سے بدزبانی اور بدکلامی کرتی ہے، اسی غصے کے اندر شوہر بے قابو ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اسی غصے کی بے قابو کی وجہ سے عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی سبب کے خلا لیتی ہے۔ دنیا میں اتنے سارے فسادات جو رونما ہوتے ہیں یہ غصے کی وجہ سے۔ دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس میں خدا نے غصہ بھی رکھا۔ غصے کا انسان میں ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، غصے کا انسان میں ہونا یہ کوئی عیب اور نقص کی بات نہیں ہے۔ عیب اور نقص کی بات یہ ہے کہ اس غصے میں بے قابو ہونا، عیب اور نقص کی بات یہ ہے کہ اس غصے کے تقاضوں پر عمل کرنا، عیب اور نقص کی بات یہ ہے کہ غصے کے موقع پر اپنا کنٹرول اپنے آپ پر کھو دینا، ہاتھوں کا من چاہا استعمال کرنا، زبان کا جیسے چاہا استعمال کرنا، یہ ہے غلط، یہ نقص ہے۔ اگر نفس غصہ یہ غلط نہیں ہے، اگر غصہ غلط ہوتا اس دنیا کے سب سے کامل و مکمل انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ اگر غصہ ہونا نہ ہوتا تو اس دنیا میں سب سے پہلے جو شخصیت تھی جن کو غصہ نہ ہوتا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اس لیے غصہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کا استعمال انسان کو اچھا بھی بناتا ہے، خراب بھی بناتا ہے۔ جیسے مال و دولت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ مال و دولت فی نفسی ہی کوئی بری اور غلط چیز نہیں ہے۔ مال و دولت کا استعمال انسان کو برائی یا اچھائی پر لے جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی دولت کو لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل پر، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے پر اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے اور طریقوں پر کرے تو پھر یہی دولت انسان کے لیے جنت اور خدا کے قرب میں پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن انسان اگر اسی دولت کو مختلف قسم کے مشغلوں کے اندر، بیہودگیوں کے اندر، آوارگیوں کے اندر، رسم و رواج کے اندر استعمال کرے تو پھر یہی دولت اس کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ غصے کا ہے۔ غصہ فی نفسی ہی بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو غصہ نہ آتا تو آپ دشمنان اسلام سے جنگ نہ کرتے۔ غصے ہی کی وجہ سے تو نبی علیہ السلام
جنگ فرماتے تھے، اس غصے کا استعمال اللہ کے نبی صحیح رخ پر استعمال کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو اسی کی ترغیب دی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اس غصے کو غلط موقعوں پر استعمال کرتے ہیں، اس کی تباہی اور بربادی آج سماج کے اندر چوطرف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس غصے کو قابو کرنے کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر تقوی والوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دو۔ یہ فضیلتیں میں اس لیے سنا رہا ہوں، انسان کی فطرت میں اللہ نے حرص رکھا ہے۔ آپ حضرات ان باتوں کو سن کر اس حرص کی وجہ سے ان فضیلتوں کو پانے کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں، قابو میں کریں، اور دین اسلام نے غصے کو ختم کرنے کی بڑی زبردست تدبیریں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ وہ تدبیریں بھی اگر وقت رہا تو اس جمعہ میں، ورنہ اگلی جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کو مخاطب فرما کر وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگو اللہ تعالیٰ کی اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگو اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، اس کو حاصل کرنے کے لیے لپکو، جس کی چوڑائی خدا نے زمین و آسمان کے برابر رکھی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت، یہ مغفرت خدا نے کس کے لیے رکھی ہے؟ اس کو بتایا کہ خدا نے یہ جنت اور مغفرت متقین کے لیے رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ متقین کون ہیں؟ کس کو خدا متقی سمجھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آئیڈینٹیفائی فرمائی، اس سے متعلق کچھ صفات اور علامات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ باتیں ہیں، یہ جس مسلمان کی زندگی میں ہوں گی وہ خدا کی نظر میں متقی ہے، اس کے لیے خدا نے جنت اور مغفرت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی۔ جب ان کے پاس بہت ہوتا ہے تو لوگوں کو بھی بہت دیتے ہیں، جب ان کے پاس مشکل ہوتی ہے، تھوڑا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے بیٹھتے ہیں، بلکہ جب تھوڑا ہوتا ہے تو اس تھوڑے میں سے بھی تھوڑا اللہ کے لیے ضرور نکالتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی متقی لوگوں کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ زندگی کے کسی حال میں ان کا خرچ کرنا رکتا نہیں ہے، ہر وقت وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے غصے پر قابو کرتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا عجیب اور انوکھا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ میری اور آپ کی تربیت اور رہنمائی کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت علی۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا اور حضرت کو وضو کی ضرورت اور تقاضا تھا۔ حضرت کی ایک باندی لوٹے میں بھر کر پانی لائی اور حضرت کو وضو کروا رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی اور حضرت وضو فرما رہے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ اس باندی کے ہاتھوں میں لرزش آئی
اور غلطی سے اس کے ہاتھوں سے لوٹا چھوٹا اور حضرت کے پورے جسم کو بھگو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بڑے غصے کی بات تھی، اور اچانک حضرت کو غصہ پیدا ہوا اور غصے کے اندر حضرت لال سرخ ہو گئے، مگر وہ باندی نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خدا نے اس گھرانے کی برکت سے اس کو قرآن و حدیث کا فہم عطا کیا تھا۔ جب اس باندی نے دیکھا کہ حضرت علی ابن حسین غصہ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں فوراً اس باندی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ خدا کے نیک اور پرہیزگار بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے پر قابو پاتے۔ بس قرآن کی یہ جملہ، یہ لفظ سننا تھا، علی ابن حسین کا جو غصہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا وہ اچانک اترنا شروع ہوا، اور پھر حضرت ایک دم نارمل کیفیت میں آئے، ایک لفظ اور جملہ تک اپنی زبان سے نکال کر باندی کو کچھ نہیں کہا۔ جب حضرت نارمل ہو گئے وہ باندی خاموش نہیں رہی، اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ جس نے غلطی کی اور جس سے ان کو غصہ آیا اس کو دل سے بھی معاف کرتے۔ والعافین عن الناس، بس یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت علی ابن حسین نے اس باندی سے کہا کہ تجھ سے جو غلطی ہوئی میں اس کو اپنے دل سے معاف کرتا ہوں۔ وہ باندی بڑی ہوشیار تھی، اس نے آیت کا اگلا حصہ کا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ علی ابن حسین نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ حضرت علی ابن حسین کی زندگی، یہ واقعہ اور قرآن کی یہ آیت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا سامان فراہم کر رہی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کی اس آیت کو، اللہ کے اس حکم کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے۔ اللہ نے جو جنت اور جو مغفرت رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، بتاؤ پہلوان کسے کہتے؟ کون ہے پہلوان؟ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے میری اور آپ کی سمجھ کے مطابق جواب دیا ہوگا، جس کے مسلس اچھے ہوں، جس میں قوت و طاقت ہو، جو ڈنڈ زیادہ مارتا ہو، اور جس کے اندر توانائی اور قوتوں کا سرچشمہ ہو، اس کو پہلوان کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ نہیں، یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، وہ اپنے غصے کو قابو میں کرے اور غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ ہے پہلوان۔ خدا بھی وہی فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ۔ متقی لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے، اور تیسری صفت یہ بتائی کہ والعافین عن الناس، زندگی میں ان لوگوں سے سابقہ اور سامنا ہو جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے، جن کی حرکتوں کی وجہ سے، تو ایسے لوگ، متقی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ الجھ نہیں جاتے، بھڑک نہیں جاتے، یہاں یہ کیوں ہے، یہ رہے گا تو میں نہیں رہوں گا، یہ نہیں کرتے یہ تماشے، بلکہ دل سے اس کو معاف کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اللہ جانے، وہ جانے، لیکن اس سے متعلق میں کسی قسم کی کوئی کدورت اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا۔ والعافین عن الناس،
واللہ یحب المحسنین، اللہ اس طرح کی نیکی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور ایسے نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ایک اور بڑے بزرگ گزرے ہیں فقہ میں، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اور ہم سب لوگ ان کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ خدا نے ان کو مرتبہ، مقام اور علم اتنا دیا تھا، کوئی نعمت دین و دنیا کی ایسی نہیں تھی جو خدا نے ان پر نہ برسائی ہو۔ اب جو آدمی بھی خدا کی ان نعمتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ان کے حاسدین بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کی دشمنی کرنے والے، ان سے جلن رکھنے والے، ان سے بغض رکھنے والے۔ چنانچہ امام اعظم کے حاسدین بھی بہت تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں آپ کا ایک حاسد دشمن نے آپ کو پکڑ لیا اور بے انتہا آپ کو ایل فیل غیر غلط کہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ان باتوں کو سنتے رہے، اس لیے کہ بے وقوفوں کی باتوں پر ری ایکٹ نہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اس دنیا کے سب سے شریف اور نیک طبع جو انسان گزرے ہیں وہ حضرات انبیاء ہیں۔ حضرات انبیاء اللہ کے پیغام کو لے کر جب سماج میں لوگوں کے درمیان جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ گمراہ ہیں، اس قسم کی باتیں کہتے تھے۔ اور جو آدمی اچھا ہوتا ہے اس کو حاسدین کے حسد سے ضرور مقابلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے اچھے لوگوں کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اور ہم بھی چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھائیاں اللہ نے اپنے کرم سے رکھی ہیں، تو ہمیں بھی زندگی کے مختلف موقعوں پر مختلف حاسدین سے سابقہ پڑتا ہے، جاہلوں سے، اور وہ مختلف قسم کی اناپ شناپ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس نبی کی امت ہونے کے غرض سے اس نبی کے اسوے کو اپنے پیش نظر رکھ کر اپنے نبی کے عمل کے مطابق اپنا عمل بنانے کی فکر کریں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو گالیاں دی گئی تو حضرت بھی خاموش۔ پھر اس کے بعد جب اس نے بولا اور تھک گیا اور پھر مجمع بھی وہاں سے بھیڑ چھٹی، تو پھر اس کے بعد حضرت اپنے گھر کی طرف ہو لیے۔ حضرت اپنے گھر آئے تو گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد خدا نے دولت تو بہت دی تھی، اتنی ساری اشرفیاں ایک تھیلی میں ڈالی، اور وہ تھیلی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جس شخص نے حضرت کو گالیاں دی تھی حضرت اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دروازہ کھولا، اور اتفاق سے دروازہ کھولنے والا وہی تھا گالیاں دینے والا۔ اس کی نظر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر پڑی تو دیکھ کر ششدر رہ گیا آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کچھ نہیں کہا، اس سے کہا کہ بھائی یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، ابھی آپ نے بازار کے اندر اپنی بہت ساری نیکیاں مجھے دیں، اور میرا فرض بنتا تھا کہ میں بھی آپ کو کچھ تحفہ پیش کروں، اور میرے پاس جو تحفہ آپ کو دینے کے لیے تھا وہ یہی مال تھا، وہ لے کر میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ حضرت کے اس حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ سے معافی چاہنے لگا، اور سچی توبہ کی اور آپ کے شاگردوں میں شامل ہوا۔ اللہ نے ان صاحب کو وقت کا بڑا امام اور ولی بنایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، غصہ ایک روحانی بیماری ہے، اس پر قابو پانے کی بڑی فضیلتیں
قرآن و حدیث میں اللہ نے بیان فرمائی اور اس کی تدبیر اور اس کا علاج بھی بتایا۔ مضمون کا اگلا حصہ اگلی جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو غصے کی اس صفت پر قابو اور کنٹرول پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔